الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ایک مرتبہ پھر ہم فرض علوم کی برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرض علوم کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور یہاں ہم حاضر ہو کر یا مدنی چینل کے ذریعے جتنے بھی علوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل شرعی احکامات میں سے ایک اہم حکم اور اہم معاملے کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اہم معاملہ جس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں جس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور یہ عبادات میں سے ایک اہم اور انتہائی فضیلت والی عبادت ہے، اس کا نام ہے جمعۃ المبارک۔ تو جمعے کے متعلقہ مسائل، اس کے فضائل ہم انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے سننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدرے جمعۃ المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والے خوش نصیب مسلمان کو شہید کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے، اور جو شخص جمعۃ المبارک کے دن انتقال کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
मुफस्सिर शहीर हकीम उल-उम्मत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान के फरमान के मुताबिक जुमुआ को हज हो तो इस हज का सवाब 70 हज के बराबर है, और जुमुआ की एक नेकी इसका सवाब 70 नेकियों के बराबर है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, गौर फरमाइए ये कितना फजीलत वाला दिन है कि इस जुमुअतुल मुबारक को सय्यदुल अय्याम कहा गया, तमाम दिनों का सरदार। इसी जुमुअतुल मुबारक को ईद का दिन करार दिया गया, और इस जुमुए में जो एक नेकी करता है वो नेकी 70 गुना ज्यादा सवाब का बाइस बनती है। जुम्मे के दिन एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जाए 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब। जुमुआ के दिन एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो 70 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब। एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहें 70 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने का सवाब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो 70 मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। और इसी तरह अगर 1 रुपया राह खुदा अज़्ज़ व जल में खर्च करेंगे तो वो रुपया 70 गुना ज्यादा सवाब का बाइस बनेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए जुमुअतुल मुबारक की अहमियत, इसकी फजीलत, इसकी बरकत को पेश नजर रखते हुए जुमुअतुल मुबारक के दिन को बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल में गुजारने की कोशिश करें। अब चूंकि जुमुअतुल मुबारक का शरफ, इसकी फजीलत, इसकी अजमत, इसकी बुजुर्गी ये बहुत ज्यादा है, लिहाजा जुमुअतुल मुबारक के रोज गुनाह का अजाब भी 70 गुना है। अब हमें मजीद डर जाना चाहिए। गुनाह हर हाल में गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी का सबब है, अल्लाह तबारक व ताला के अजाब को दावत देने का बाइस है। गुनाह से हर हाल में बचना चाहिए। तो लिहाजा तमाम गुनाहों से तौबा करके ये भी नियत कर लेते कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आइंदा जुमुअतुल मुबारक को बिलखुसूस और बिलउमूम अपनी जिंदगी के हर दिन गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, जुमुअतुल मुबारक के फजाइल के तो क्या कहने। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जुमुआ के नाम से एक पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई। इसका नाम सूरतुल जुमुआ है, जो कि कुरान पाक के 28वें पारे में है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमुआ के दिन तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आया करीमा की रोशनी में कहा फरमाते हैं कि जुम्मे की जब पहली अजान हो जाए, इसके बाद वो मामलात इख्तियार करना कि जो जुम्मे की तैयारी में और जुम्मे की सई में रुकावट बने, उनकी शरीयत मुतहरा इजाजत नहीं देती। और बिलखुसूस बै का इसमें जिक्र आया तो बै के बारे में फुकाहा ने फरमाया कि जुम्मे की पहली अजान के बाद जो बै हो, जो खरीदो फरोख्त हो, इस खरीदो फरोख्त का हुक्म फुकाहा ने बयान फरमाया कि ये बै मकरूह है। इतना अहम मसला ये जुमुअतुल मुबारक के हवाले से जो शरीयत मुताहरा ने बयान किया, आज हमारी गालिब अक्सरियत इस मसले पर अमल करने से ला इल्मी के बाइस महरूम है। तो इस मामले में भी हमें गौर करना होगा। साबिका जिंदगी में हमने जो इस तरह की बुयू की हैं, जो खरीदो फरोख्त के मामलात इख्तियार किए हैं, इससे बहरहाल हम पर तौबा लाजिम है। तो इसलिए
آئندہ کے لیے نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم جمعۃ المبارک کی اذان اول ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے سعی اور کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ اس کے بارے میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت اختیار فرمائی۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، اور چہار شنبہ یعنی بدھ، اور پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا۔ یعنی پیر شریف سے لے کر جمعرات تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہیں مقام قباء میں اقامت اختیار فرمائی اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی، کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، یعنی تمام مخلوقات کی جو تخلیق ہے وہ اسی دن ہوئی۔ نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی۔ نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے یقیناً فضائل ہیں، لیکن جو شخص جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے غافل رہے، اس کی کیا وعید ہے، اس کے بارے میں کیا شریعت مطہرہ کا ارشاد ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے باعث چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پتہ یہ چلا کہ جمعۃ المبارک کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کے حصول کے لیے یقیناً جستجو کرنی چاہیے اور اس معاملے میں غفلت سے حتی الامکان بچنا چاہیے، ورنہ جو شخص 3 جمعۃ المبارک سستی کے باعث ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر فرما دے گا۔ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، نماز جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے کہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری، اور جمعہ چونکہ ظہر کی جگہ ہوتا ہے، ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اب اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اس میں شریعت کی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، تو جس طرح عام نمازوں کی، دیگر نمازوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اسی طرح جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
جمعۃ المبارک کے دن امامہ شریف سجانا یہ کس قدر باعث فضیلت و ثواب ہے؟ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم اگر امامہ شریف سجاتے ہوئے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف سے درود کے حقدار ٹھہریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، درود کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف کی جائے کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق میں سے اس فرد کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جیسے ہے اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض اعمال جیسے ہم نے جمعہ کے دن امامہ سجانے کی برکت یہ سنی کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے امامہ سجانے والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے دعائے مغفرت مراد ہوتی ہے۔ مغفرت کی دعا فرشتے اس شخص کے لیے کرتے ہیں جو جمعہ کے دن امامہ سجاتا ہے۔ تو کتنی پیاری فضیلت کی بات ہے کہ اگر ہم جمعۃ المبارک کے دن فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے امامہ شریف سجائیں گے تو ہم بظاہر ہم نے ایک عمل کچھ دیر کے لیے اختیار کیا، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی مشقت نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ہم پر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس میں بھی ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر میں امامہ سجاتا تھا تو انشاءاللہ پابندی سے ہر جمعہ بلکہ انشاءاللہ عز و جل ہر نماز کے وقت بلکہ انشاءاللہ عز و جل ہر وقت انشاءاللہ عز و جل امامہ سجانے کی کوشش کروں گا۔ اور جو میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہوں، اس سے پہلے امامہ شریف سجانے کی سعادت سے محروم ہوں، تو وہ بھی یہ نیت فرما لیجئے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہم پر درود بھیجیں، اللہ ہمارے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ اس میں کوئی ساتھ کی قید نہیں ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک اس کے درجات بلند فرمائے گا، بلکہ مطلق حکم ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں۔ جمعہ کے دن جب یہ گھڑی جس گھڑی یہ امامہ سجائے ہوئے ہوگا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرمائے گا اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو جو اسلامی بھائی اس سے پہلے امامہ شریف نہیں سجاتے تھے، پابندی سے نہیں سجاتے تھے، تو وہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم جمعۃ المبارک کے دن اس فضیلت میں سے حصہ پانے کے لیے ضرور امامہ سجائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹنا بھی باعث فضیلت ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ناخن کاٹنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ اب ہم کوشش یہ کریں کہ ناخن جمعۃ المبارک کے دن ہی کاٹیں، اس کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ البتہ بعض مستثنیات اپنی جگہ ہوں گی کہ اگر دن اتنے گزر گئے، جیسے 40 دن پورے ہو چکے اور ابھی جمعہ دور ہے، اب جمعے کے انتظار میں یہ مستحب عمل تھا، اب 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک درست نہیں، لہٰذا اگر 30 32 35 37 اتنے ہوئے اور جمعے تک ہمارے 40 دن نہیں ہوں گے جب تو ہم کاٹ لیں، اور اگر 40 دن جمعے سے پہلے پورے ہو جائیں تو اب جمعے کا انتظار کرنا شرعاً درست نہیں، لہٰذا یہ مستثنا صورت ہے۔ اگر ہم ہر جمعے ہی عادت بنا لیں گے تو اتنے ناخن بڑھیں گے ہی نہیں، نہ اتنے دن ہوں گے کہ ہمیں اس صورت کا سامنا کرنا پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے جانا کس کس وقت کیا فضیلت رکھتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، یعنی کون آ رہا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، پھر اس کی مثل جو مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو، یعنی فرشتے جس رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھ رہے تھے وہ لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، دنیاوی مادی منافع اور فوائد کے حصول کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اب دنیا کا اگر ہمیں مال مل رہا ہو تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ پتہ یہ چلے کہ پہلے جانے سے مال زیادہ ملے گا، ہم اتنی ہی زیادہ کوشش کریں۔ کسی کو پتہ چلے کہ اگر آج جاؤ گے تو تمہیں 1000 روپیہ ملے گا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں نیند ہو، تھکاوٹ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کم و بیش ہر شخص یہ کوشش کرے گا۔ کوشش نہیں کر سکتا تو اس کی بہت زیادہ جستجو ہوگی، ذہن ہوگا کہ یار میں جا نہیں سکتا، میری مجبوریاں۔ ہر شخص کی جستجو ہوگی کہ میں یہ 1000 روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، سید الایام جمعہ، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، اور پھر جو پہلے جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب غور فرمائیے، دنیا کا یہ مادی مال یہ ہم سے ایک دن چلا جائے گا، بلکہ ہم نے جو مال کمایا اس کے کمانے کے ذرائع کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، کہاں پر خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور فرمائیے، اگر ایک اسلامی بھائی سستی کو دور کرتے ہوئے، چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمعۃ المبارک کے دن جلدی مسجد میں آ جائے گا تو کتنی بڑی فضیلت پائے گا، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ اب غور فرمائیے، ہماری مسجدوں کی آبادی کا عالم کیا ہے؟ عام نمازوں میں مسجدیں تو ویران ہیں ہی، جمعۃ المبارک کے دن لے دے کے لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ کس طرح آتے ہیں؟ یہ بات اظہر من الشمس ہے، بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آنے والا کب آئے گا؟ عام طور پر جو خطبہ، جو ائمہ جو بیان کرتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، اب یہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے گھروں میں آواز جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت یا تو گھڑیاں دیکھتے ہیں، اپنے جو مصروفیات ہیں وہ اس میں مصروف ہوں گے، کھانے پینے میں مصروف ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف ہوں، اپنے گھر کے معاملات میں مصروف ہوں گے، اور جاتے کب ہیں کہ جمعہ کا خطبہ، وہ جو عربی میں خطبہ ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پہلے سن لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان کہی جائے اللہ کے ذکر کی طرف، اس نماز جمعہ کی طرف سعی کرو، کوشش کرو۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ تو اب ہم اس کے بھی مسائل سنیں گے کہ عین اس وقت پر داخل ہونا جب خطبہ ہو رہا ہو، اس وقت چلنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سستی کو اڑانا چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میدان محشر کا وہ منظر اپنے پیش نظر رکھیے، جب بھی نیکیوں سے غفلت کے معاملے میں نفس و شیطان ہمیں اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، یار یہ نیکی مستحب ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے، یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو میدان محشر میں حاضر تصور کرتے ہوئے
اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرے جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں اس شخص کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہوگی جنت میں داخلے کا حقدار بننے کے لیے۔ اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا جاؤ یہ ایک نیکی میدان محشر میں جس سے ملے لے آؤ۔ وہ سب کے پاس جائے گا، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب، عزیز و اقربا، ان لوگوں کے بعد پھر عمومی طور پر دیگر لوگوں کے پاس بھی جائے گا، حتیٰ کہ پورے میدان محشر میں اسے کوئی شخص ایک نیکی نہیں دے گا۔ پھر روایت کا آگے وہ مضمون بھی ہے کہ بالآخر ایک شخص ملے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ ایک نیکی اسے دے دے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس نیکیاں اور تو ہیں نہیں، ایک نیکی ہے، اب میں جنت کا حقدار کیسے بنوں گا، یہ ایک نیکی میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اس سبب سے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن بہرحال احساس دلانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے میدان محشر میں اولاً وہ سب کے پاس جائے گا، منتیں کرے گا، ایک نیکی دے دو، میری ایک نیکی کم ہے، آج ایک نیکی مل جائے تو میں میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ پورے میدان محشر میں اسے کوئی شخص نیکی دینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، اگر یہی معاملہ بروز قیامت ہمیں درپیش ہوا، ہماری نیکیاں کم ہو گئیں، خدا نہ خواستہ ہمارے گناہوں کی کثرت کے سبب ہمارا وہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اب ہمیں نیکیوں کی حاجت ہوئی، اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کا احساس ہوگا۔ تو لہذا اس سے پہلے کہ میدان محشر میں حاضر ہوں اور خدا نہ خواستہ ہمیں وہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس سے پہلے دنیا میں ہی نیکیوں کی اہمیت اپنے دل کے اندر اجاگر کرتے ہوئے ان نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب جمعۃ المبارک کے دن فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے وہ فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جو طلوع فجر کا وقت ہے اس وقت سے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے قول کے مطابق جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے، تیسرے قول کے مطابق جب وہ دن کا جو زوال کا وقت ہے وہ ڈھل جاتا ہے اور جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت جمعے کا وقت شروع ہوگا، اس وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، معلوم ہوا فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ نام کب لکھیں گے؟ جب ان کے نام جانتے ہوں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں، لہذا یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بکثرت نیک اعمال بھی اختیار کریں اور جلد از جلد مسجد میں حاضری کی کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعۃ المبارک ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ خاص سات جمعے میں ہوتی ہے جس سات کے اندر مانگی جانے والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا، اور فرمایا وہ گھڑی مختصر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن گاہے بگاہے موقع کی مناسبت سے، اب دعا کے اصل آداب وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی کہ بادب ہو
اور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کیفیات ہیں، لیکن دعا دل سے آپ جو بھی کوئی مانگیں گے وہ دعا ہی کہلاتا ہے۔ اب وقتاً فوقتاً خواہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، خواہ آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں یا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن نہیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعا کر سکتے، تو اب گاہے بگاہے یا اللہ میرے ماں باپ کی اور سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما، یہ دعا کرتے رہیں، اور اپنی حاجات کی باریابی کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی وہ ساتھ ہمیں مل ہی جائے گی جس کے اندر مسلمان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اس دعا کی قبولیت والی گھڑی کے بارے میں کچھ مزید تخصیص اور نشاندہی بھی فرمائی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ساعت کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختلف وہ فضائل اور برکات ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن حاصل ہوتے ہیں، یہ ان کی کافی تفصیل مزید ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام میں بیان فرمائی۔ یہ نماز کے احکام، اس کے مختلف ابواب ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، جس میں امیر اہل سنت نے نماز سے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل کا بیان فرمایا۔ اس میں ایک باب ہے جو الگ سے بھی چھپتا ہے فیضان جمعہ کے نام سے، یہ باب ہے، کوشش کر کے اس باب کا مطالعہ فرمائیے، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اس سے عمل کا بھی جذبہ ملے گا۔ تو یہ فیضان جمعہ، اس باب کو خرید فرمائیں، یا نماز کے احکام ہم میں سے ہر ایک کے گھر ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمیں نماز کے کئی ایک مسائل درپیش رہتے ہیں، ان مسائل سے لا علمی کے باعث ہم بہت سے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ہماری نمازوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے، نماز لوٹانا واجب ہو جاتی ہے، بعض اوقات نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس مایہ ناز تالیف نماز کے احکام میں بیان فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے یہ نماز کے احکام ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمیں جو نماز کے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہمیں ان مسائل کی معلومات ہو جائے گی۔ تو کوشش کر کے خود بھی مطالعہ فرمائیے، اپنے گھر میں جو کر سکتا ہو تو وہ درس کرے، اپنے گھر والوں کو یہ مسائل بتائے، تاکہ ہمارے معاشرے سے اس لا علمی اور جہالت کا جو دورہ ہے یہ اس کا خاتمہ ہو سکے اور علم دین کی برکتیں اور نور پھیل سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ تو لہٰذا جن اسلامی بھائیوں کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہوں، اب ان کی قبور پر حاضری ممکن ہو، آپ اسی علاقے میں ہوں، اسی شہر میں رہتے ہوں، اور پھر قبروں پر حاضری کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں، قبروں پر پاؤں نہ پڑتا ہو، قبور کی بے ادبی نہ ہوتی ہو، آپ اگر بغیر اس طرح کے افعال کیے
اگر اپنے والدین کی قبور تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جا کر قبر کے قریب بیٹھ کر ان کے لیے فاتحہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے لکھے جائیں گے اور انشاءاللہ ایسا کرنے والے کے گناہوں کی معافی کا مژدہ سنایا گیا. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں تک حاضری دور سے ممکن ہے، مثلا 4-6 قبریں چھوڑ کر ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، آگے جائیں گے تو قبروں کے اوپر پاؤں پڑیں گے، تو اب اس کی تو شرعاً اجازت نہیں. لہذا جتنا قریب جا کر ممکن ہو، شریعت کا کوئی حکم پامال نہ ہو، تو اب اس صورت میں ہم وہ 4-6 قبریں دور کے فاصلے پر رہ کر بھی اگر چاہیں تو ہم جا کر والدین کی قبور پر حاضری دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اور کوشش کر کے سورہ یاسین کی تلاوت اگر کی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اپنے والدین یعنی دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو اور اس کے پاس یاسین پڑھے، اس کو بخش دیا جائے. اور دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو اپنے ماں باپ کی قبور پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کے ہر حرف کی گنتی کے برابر اس کی مغفرت فرمائے گا. اس کے کم و بیش جو حروف بیان کیے گئے ہیں کہ کم و بیش سورہ یاسین کے 3000 حروف ہیں. اگر عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک واقعی یہ گنتی صحیح ہے تو اب اس صورت میں سورہ یاسین کی تلاوت بروز جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر کرنے والا 3000 مغفرتوں کا حقدار بنے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن دیگر اعمال کے بھی فضائل بیان فرمائے. چنانچہ سورہ حامیم الدخان کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایسا کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے چند آداب یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے. یعنی اس دن جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، یہ باعث ثواب ہے. اور غسل جمعہ یہ سنت ہے. غسل جمعہ کے متعلق حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کے لیے مسنون ہے نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، یعنی غسل جمعہ کے لیے مسنون ہے نہ کہ جمعے کے دن کے لیے. تو جو غسل کیا جائے گا وہ جمعے کے لیے کیا جائے گا. جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں. بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے جب نکلنا ہو، تیاری وغیرہ کر رہے ہوں تو اس وقت غسل جمعہ نماز جمعہ سے پہلے کرو، اس کے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو. مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عورت اور مسافر وغیرہ پر یعنی جن پر جمعہ واجب نہیں ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد ہے. نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے. نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، یعنی یہ جو
ایک سنتوں کی قسم ہے جو سنن ہدا ہیں، جیسے سنت مؤکدہ، اب ان کے ترک پر عتاب ہے، اور دوسری سنتوں کی وہ قسم ہے جو سنن زوائد کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ ہو تو امام کے قریب رہنا چاہیے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاضر رہو خطبے کے وقت، حاضر رہو خطبے کے وقت، اور امام سے قریب رہو، اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا۔ حاضر رہو جمعہ کے خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا، یعنی داخل تو ہو جائے گا، لیکن جس طرح وہ جمعے میں خطبے کے اندر پیچھے رہے گا، امام سے دور رہے گا، اسی طرح یہ جنت میں بھی وہ جو اعلیٰ نعمتیں ہیں، عظیم الشان نعمتیں ہیں، ان سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ دیا جائے، بطور خاص خطبے کے کئی احکام ہیں جن کی ہمارے ہاں عموماً پرواہ نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دوران جو خطبہ ہے، خطبے کے دوران آپس میں کلام کرتے رہنا، بات چیت کرتے رہنا، ایک تو آئے تاخیر سے، اب ہمارے ہاں لے دے کے جو علم دین سیکھنے کا موقع مل سکتا تھا وہ اسی جمعے کے خطبے میں تھا، ورنہ ہم نیک اجتماعات میں حاضر ہوتے نہیں، ایسے اس طرح کے خود علم دین سیکھنے کا کوئی شغف ہمیں ہے نہیں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن پہلے چلے جاتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینی مسائل کا علم ہو جاتا، کچھ نہ کچھ دینی جو ضروری باتیں ان کا علم ہو جاتا۔ اب ایک تو تاخیر سے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب خطبہ ہوتا ہے تو آپس میں دوست جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایسا کرنا درست نہیں۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، یہاں خطبے سے مراد یہ عربی خطبہ ہے، جو جمعے کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے، تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو۔ اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر برابر والا گفتگو کر رہا ہے اور ہم خطبہ سن رہے ہیں تو اب ہم اسے اس طرح کہہ کر کے چپ رہو، اب اس طرح کہہ کر ہم اسے منع نہیں کر سکتے۔ اب یہ اپنے ذہن میں سمجھے گا میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، خطبے کے آداب کی طرف اس کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں، جبکہ یہ خود اس خطبے کے ادب سے غافل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام، اس کا جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں یہ خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا
اور چپ رہنا، خاموش رہنا فرض ہے۔ جو لوگ ایمان سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اب دور ہیں اور امام کی آواز خطبے کی نہیں پہنچ رہی، ان پر بھی خطبے کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی بری بات کسی کو کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کرنا ناجائز ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ، ہماری غالب اکثریت اس سے غافل ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اگر خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ اس وقت زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم کہنا بھی زبان سے درست نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو خطبہ جمعہ کے حوالے سے سنا۔ یہ یاد رکھیے، خطبہ چاہے وہ جمعے کا ہو، عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، تمام طرح کے خطبوں کا سننا واجب ہے۔ تو یہ چاہے عید کا خطبہ، اس کا بھی سننا، خاموشی سے سننا، اور نکاح کا خطبہ، اس دوران بھی اس خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں عموماً جب تقریب نکاح ہوتی ہیں اس میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے، جمعے میں بھی غفلت والا عالم ہے، عیدین میں بھی یہی عالم، جبکہ جب نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی عموماً لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے۔ لہذا ہمیں اس معاملے میں بھی خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے، جب بھی جہاں بھی خطبہ ہو رہا ہو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت ایک کارڈ مرتب فرمایا، جس میں خطبہ جمعہ کے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی دستیاب ہے، اور یہ جو نماز جمعہ کے بارے میں جو فیضان جمعہ نامی رسالہ ہے، اس کے بھی آخر میں یہ مدنی پھول موجود ہیں۔ تو آئیے یہ مدنی پھول سن لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور آئندہ عمل کی بھی نیت کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ منبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے۔ اب وہ اعلان اور وہ جو کارڈ ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول۔ نمبر 1، حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، یعنی ان کے اوپر سے گزرا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ داخل جہنم ہوں گے۔ نمبر 2، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔
خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. نمبر 3، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں. پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر رکھے، یعنی التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. نمبر 4، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر، نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے، کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہم نے سنا، اس میں عموماً اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس طرف اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اگر کوئی دوسرا اس طرح کر رہا ہو تو احسن انداز میں جبکہ خطبہ وغیرہ ختم ہو جائے اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے. در مختار میں ہے خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے، یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. اسی طرح چھٹا مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا، کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا، اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں، کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. اسی طرح 7واں مدنی پھول اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. اسی طرح جمعے کی امامت کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جس کی طرف عوام کی بالکل توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ کر جس نے جہاں چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا یعنی جہاں نیا جمعہ شروع ہوگا وہاں وہ بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے. یہ تو وہاں کی بات ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو تو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ یعنی عالم سنی صحیح العقیدہ ہو، جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو مفتی ہے،
وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے. جو شہر کا سب سے بڑا فقی، جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، اب جہاں اسلامی حکومت نہیں وہاں پر یہ مفتی اس حاکم اسلام کا قائم مقام ہے، لہذا وہی جمعہ قائم کرے. بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، یعنی کہیں ایسا بڑا عالم بھی نہیں جو مرجع عوام ہے، اب کوئی مفتی بھی نہیں ہے، اب اس صورت میں جو ایسا مفتی کے جو شہر کا سب سے بڑا مفتی کہلاتا ہو، اب جہاں پہ ایسی صورت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں عام لوگ جس کو امام بنائیں. اور عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے. عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو جمعۃ المبارک کے احکام ہم نے سنے، ان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ جو ہم نے خطبے کے اندر بے احتیاطیاں کی خطبہ سننے میں، تو اس سے بھی یہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے. انشاءاللہ عزوجل توبہ سے سابقہ گناہ معاف ہو جائے گا. علم دین حاصل ہو گیا، آئندہ کما حقہ عمل کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.